اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تم اللہ کی راہ میں ایسے لوگوں سے جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کے اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ کا فرمان ہے۔ ایک، وہ جو مظلوم ہے اس کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا، وہ جو مسافر ہے تو مسافر کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ اور تیسرا، باپ کا اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرنا، اس کی قبولیت میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرمائے گا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں تصاویر ہوں اور کتے ہوں وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو یاد رکھیں کہ گھر میں کوئی بھی تصویر ہو، چاہے وہ اپنے بزرگ والدین کی ہو یا بہت بڑے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصویر بھی لگائی ہوئی ہو، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کیونکہ اس حدیث پاک میں مطلق تصویر کو گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، ایسی تصاویر رکھنا جائز ہے جو جاندار کی ہو اور اس کا منہ ہٹا دیا جائے، اس کا چہرہ ہٹا دیا جائے، تو ایسی تصاویر گھر میں رکھنا جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر گھر میں کتے رکھتے ہیں تو یہ کتوں سے مراد ایسے کتے ہیں کہ جو گھر کی رکھوالی کے لیے نہ ہوں۔ جو شوقیہ کتے رکھتے ہیں تو ان کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جو اپنی کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے یا جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظالم اور مظلوم کی مدد کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنے کا معنی اور مفہوم تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم ظالم کی کیسے مدد کیا کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا یہ اس کی مدد ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت اور جلال کی قسم، میں اس شخص سے ضرور بدلہ لوں گا جو ظلم کرتا ہے، اور اس سے بھی ضرور بدلہ لوں گا جو باوجود قدرت کے مظلوم کی مدد نہیں کرتا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، عقل مند وہی ہوتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج سے انتہائی درجے کی محبت کیا کرتے تھے، اور اس محبت میں امت کو یہ درس بھی دیا کرتے تھے کہ جو بیویاں ہوتی ہیں وہ محبت کے لیے ہوتی ہیں، نفرت کے لیے نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ کی انتہائی درجے کی محبت یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو تمام مومنوں کی ماں ہیں، وہ جب برتن سے پانی پیا کرتی تھیں
تو جس جگہ پہ وہ منہ رکھ کے پانی پیا کرتی تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنا دہن مبارک وہاں پہ رکھا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر مسواک کو نرم کرنا ہوتا تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو پکڑاتے، وہ اپنے منہ مبارک میں چبا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے محبت اور شفقت کے ساتھ اپناتے اور اس سے مسواک کیا کرتے تھے۔ تو ان دونوں عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ازواج سے انتہائی درجے کی محبت کرنی چاہیے۔